موبائل آیا پीसीओ ختم, موبائل آیا گھڑی ختم, موبائل آیا الارم ختم, موبائل آیا کتاب ختم, موبائل آیا ریڈیو ختم, موبائل آیا کیمرہ ختم, موبائل آیا ٹارچ ختم, موبائل آیا ٹیپ ریکارڈر ختم, موبائل آیا ڈائری ختم, موبائل آیا خط ختم, موبائل آیا کیلکولیٹر ختم, موبائل آیا سکون ختم, اور اگر موبائل آپ کی ماں کے ہاتھ آیا تو موبائل ختم. مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کھانا کھاتے ہوئے جب ہماری زبان اچانک ہمارے دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے تو ہمیں اتنی درد کیوں ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اپنی زبان کو جان بوجھ کر اپنے دانتوں کے درمیان لے کر آئیں تو ہمیں بالکل بھی درد نہیں ہوتی. اور مجھے اب ایک اور بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس وقت اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے درمیان کیوں دبا رہے ہیں. بل بتوڑی, سامری جادوگر, زکوٹا جن, اینک والا جن, اور اب پی ٹی آئی والوں سے بہت ہی معذرت کے ساتھ پیش خدمت ہے مہنگائی والا جن. ویسے آپس کی بات ہے 2018 کے الیکشن میں ووٹ میں نے بھی پی ٹی آئی کو ہی ڈالا تھا. بابا جی کہتے ہیں پتر لڑکا منہ دھو لے تو سمجھ لو کہ کہیں جانے لگا ہے, اگر لڑکی منہ دھو لے تو سمجھو کہ اب کہیں نہیں جانا. ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی کو ایک فیملی دیکھنے آئی. لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی. چائے دینے کے بعد جب لڑکی اپنے کمرے میں چلی گئی تو بات پکی ہونے لگی. لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ 15 تولے سونا, 10 مرلے کا ایک پلاٹ اور فلاں فلاں سامان فرنیچر میں ہوتا ہے. لڑکا خاموشی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا. کچھ دیر پہلے جہاں ہنسی مذاق اور لڑکی کی بات ہو رہی تھی وہاں اب سناٹا تھا. آخرکار جواب نامے ہو گیا. لڑکی ڈرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی. آخرکار جب وہ ڈرتے ڈرتے برتن اٹھانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کا پڑھا لکھا غیرت مند بے روزگار بھائی بولا کہ جتنا پیسہ اس کو پڑھانے پہ لگایا تھا کاش اس سے اس کا جہیز بنا لیتے. پھر غصے سے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اتنا باپ نے پڑھایا ہے, جا کہیں جا کر نوکری کر اور اپنا جہیز بنا. پاس بیٹھا باپ خاموش تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی. کیسے روم نے مدینہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا. اس کا نمائندہ مدینہ جا کر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کے بادشاہ معظم کا محل کہاں ہے. مدینہ کے لوگ بادشاہ معظم اور محل کے نام سے ناواقف تھے. کہنے لگے کہ آپ کو آخر ملنا کس سے ہے. اس شخص نے کہا آپ کے بادشاہ سے. اس پر لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا ایک امیر المومنین ہوتا ہے جو کہ ہمارا خادم ہوتا ہے اور ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے, اور وہ کسی محل میں نہیں بلکہ گارے کے ایک جھونپڑے میں رہتا ہے. یہیں کہیں مزدوری کر رہا ہوگا اور اس کا نام عمر ہے. اس پر وہ شخص بہت حیران ہوا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کچھ دور جا کے اس نے دیکھا کہ آپ گرم ریت پر سر کے نیچے درہ رکھے آرام سے سوئے ہوئے ہیں. وہ شخص یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ ہے وہ عمر جس کی وجہ سے دنیا بھر کے فرما رواؤں کی نیندیں اڑ چکی ہیں. پھر وہ کہنے لگا اے عمر, تم نے انصاف کیا, اس لیے تم گرم ریت پر بھی آرام سے سو رہے ہو. ہمارے بادشاہ ظالم اور بددیانت ہیں, اس لیے انہیں سنگ مرمر کے حصاروں میں بھی نیند نہیں آتی. مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ سے ہائی ٹی یا بفے کر کے نکلے اور جب قریب ہی کھڑے ایک فقیر نے 10 روپے مانگے تو یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے یا نہیں. مرد اگر دنیا کی تمام عورتوں کو بھی برقع پہنا دیں پھر بھی حساب انہیں اپنی آنکھوں کا ہی دینا ہوگا. بابا جی کہتے ہیں پتر ہر کسی کو صفائی مت دو, تم انسان ہو, واشنگ مشین نہیں. دنیا کے 4 مشکل ترین کام: چونٹی کو لپسٹک لگانا, ہاتھی کو گود میں بٹھانا, مچھر کو کپڑے پہنانا, اور چوتھا آپ لوگ بتائیں. کچھ لوگ ٹانگوں سے چلنے پھرنے کا کام کم اور دوسروں کے معاملے میں اڑانے کا کام زیادہ کرتے ہیں. کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ قریبی کریانے والے کا کھاتا دیکھیں, کسی غریب کا تھوڑا سا ادھار لکھا ہوگا جو اس کے لیے بہت بڑے ہنسے ہوں گے. چپ کر کے ادا کر دیں, یہی آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. 5 بری عادتیں جو آپ کو آج ہی بدل لینی چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ خوش رہنے کی ایکٹنگ کرنا بند کریں جن کے ساتھ آپ خوش نہیں رہ سکتے. ان لوگوں سے محبت اور ہمدردی کی امید کرنا بند کریں جو آپ کو ماضی میں تکلیف پہنچا چکے ہیں. کسی کو بہتر کرنے کی کوشش کی بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں. جن باتوں کے لیے آپ کسی صورت ہاں نہیں کہنا چاہتے ان کے لیے نہ کہنا شروع کریں. بے عزتی برداشت کرنا بند کریں صرف اس لیے کہ آپ بہت عرصے سے بے عزتی برداشت کر رہے ہیں.
बाबा जी कहते हैं पुत्र नेकी ऐसे करो जैसे शादीशुदा आदमी अपने घर के काम करता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होने देता। फॉर यू ये ना तो मेरे अकाउंट की पहली वीडियो है और ना ही मेरे अकाउंट की आखिरी वीडियो है। पता नहीं कौन सी वीडियो है पर फिर भी फॉर यू पे है और ट्रिक मेरे पास कोई भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग में नहाते वक्त या शॉवर लेने के दौरान तख्लीकी अमल अरूज पर होता है और उसी वक्त इंसान के दिमाग में सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान का दिमाग बिल्कुल पुरसुकून हालत में होता है और उसमें एक हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। एक मर्तबा एक बुजुर्ग सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खा रहे थे कि वहां एक फकीर ने सदा लगाई कि है कोई यहाँ जो सखी हो और मुझे खाना खिलाए। इस पर उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि सामने वाले घर में हुसैन अलैहिस्सलाम रहते हैं और वो सखी भी हैं। इस पर वो फकीर उस घर में गया और उसने पेट भर के खाना खाने के बाद कहा कि मुझे थोड़ा और खाना मिल सकता है। इस पर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि और खाना किसके लिए। इस पर फकीर ने जवाब दिया कि सामने वो बुजुर्ग जो सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खा रहा है उसके लिए। इस पर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये घर तो उन्हीं का है और उनका नाम अली है। अनवर मकसूद ने एक मर्तबा कहा था कि पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को आता है, वो बड़ी खामोशी से खाते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आप जानते हैं कि गूगल के मुलाजमीन में से अगर कोई वफात पा जाए तो उसके शरीके हयात को 10 साल तक उसकी आधी तनख्वाह दी जाती है, जबकि उसके हर बच्चे को $1000 जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,60,000 रुपया बनता है, हर महीने उस वक्त तक दिया जाता है जब तक कि वो 19 साल की उम्र को ना पहुंच जाए। जबकि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को भी इसी तरह के कुछ कवानीन बनाने चाहिए ताकि उनके मुलाजमीन और फैमिलीज के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके? 7 चीजें जो ज़हनी तौर पर आपकी ताकत को खत्म कर देती हैं। हर बात को दिल पर लेना, हर वक्त माजी को याद करते रहना, सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, रात को देर तक जागना, खाना वक्त पर ना खाना, हर वक्त जिंदगी से शिकवा करते रहना और दूसरों की गीबत करना। एक 8 साला बच्चे की माँ वफात पा गई। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन उस बच्चे के बाप ने उससे पूछा कि पुरानी माँ अच्छी थी या नई माँ। इस पर बच्चे ने जवाब दिया कि पुरानी माँ झूठी थी जबकि नई माँ सच्ची है। इस पर उसके बाप ने पूछा वो कैसे? बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं शरारत करता था तो पुरानी माँ कहती थी कि अगर अब तूने शरारत की तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, पर जब खाने का वक्त होता था तो सबसे पहले मेरे हाथ धुलाकर मुझे खाना देती थी। जबकि नई माँ ने एक मर्तबा कहा था कि अगर तूने शरारत की तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। आज मैंने शरारत की थी, सुबह से भूखा प्यासा हूं। बरे सगीर की मशहूर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी लिखते हैं कि मजलूम का मजहब और कौम पूछे बगैर उसके हक में खड़े हो जाओ।